الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب العظيم: فاتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق اللہ العظیم. حاضرین جمعہ، ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کی خصوصیات اور برکات کے تعلق سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور طریقہ بھی یہ ہے کہ موقع محل سے گفتگو ہو. اور ہم پہلے سے بھی سنتے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ذوالحجہ کے بارے میں، قربانی کے بارے میں. آج میں نے سوچا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی چند خصوصیات جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، اس کا سرسری تذکرہ ہم لوگوں کے سامنے آ جائے. انبیاء کرام کے جو خصوصیات ہوتے ہیں، ان میں سے چند تو ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، اور چند ایسے بھی ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے امت کو اس کی اتباع کرنا ضروری ہوتی ہے. دنیا میں جتنی آبادی ہے، اس آبادی کا زیادہ تر حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام اور پیشوا مانتی ہے. چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو اور اسلام ہو، تینوں بڑے مذاہب کے ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی مانتے ہیں. بلکہ قرآن کریم میں تو یہاں تک کہا گیا مسلمانوں کو خطاب کر کے کہ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کیا نبی کہہ دیجیے اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اور اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، جو کہ سب سے کٹ کر اور یکسو تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو یہ مسلمانوں کو باضابطہ حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرنی ہے. تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام میں صرف 2 نبی ایسے ہیں جن کا تذکرہ اس ناحیے سے قرآن میں کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اسوے کے اندر تم اپنے لیے مقتدیٰ کو پاؤ، یا ان کے اسوے کی پیروی کرو. اس میں سے ایک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. سورہ ممتحنہ میں تذکرہ ہے: قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اندر اسوہ ہے. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے لیے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے. اب یہاں ہم آتے ہیں، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد و ہدایت اور عقل سلیم عنایت فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت بہت پہلے دے دیا تھا، اور ہم سے جان رہے تھے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی کرے، انحراف کرے، اسے نہیں مانے، وہ بیوقوف ہے، اس کی عقل ماری گئی ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کی شریعت سے جو اعراض کرے گا، جو انحراف کرے گا، ایسا شخص اس کی عقل ماری گئی ہے، بیوقوف ہے، احمق ہے. یہ تو چند باتیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا کے تعلق سے، اور اس تعلق سے کہ جہاں ہمیں ترغیب دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں. ہم اب ان چند صفات کی طرف آتے ہیں جن صفات کا تذکرہ صاف صاف لفظوں میں قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کیا گیا ہے. یہ جو اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، چاہے وہ انبیاء کرام کے ہوں یا صحابہ کرام کے ہوں یا اکابرین کے اچھے اعمال ہو، یہ سب جو بیان کیے جاتے ہیں،
ان کے بیان کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اندر وہ خوبی پیدا کریں۔ یہ سب بیانات اور اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ سن لیا جائے صرف، اس لیے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جن کو تمام واقعات معلوم ہوں گے جو ابھی آ رہے ہیں۔ یہ سب تذکرہ بار بار اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس پر ہم عمل کر سکیں۔ سب سے پہلی خوبی جو ابراہیم علیہ السلام کی بیان کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ فرما برداری۔ کسی بھی انسان کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالق کا فرما بردار ہو، اور کسی بھی مسلمان کے لیے پکا مومن ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ خالق کا فرما بردار ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ بس فرما بردار ہو جاؤ، تو اس نے کہا فرما بردار ہو گیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب میں نے ابراہیم سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ آگے ایک جگہ ہے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلے مسلمانوں میں سے، پہلے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد کیا لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں پہلے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت یہ تھی، فرما برداری۔ کوشش ہم کریں کہ وہ فرما برداری ہمارے اندر بھی آئے۔ دوسری خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت تھی۔ صدیقیت یہ کہنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت ساری قربانیاں کرنی پڑتی ہے، جان و مال کو لٹانا پڑتا ہے۔ اور ہماری تو صورتحال یہ ہے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنے خواہشات اور جذبات کی بھی قربانی نہیں کر سکتے، کہاں اپنا اثاثہ اور وجود قربان کر سکتے۔ صدیق بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو کہے اس پر ڈٹ جائے۔ صدیق کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس کا قول و عمل، اس کا قول و کردار دونوں یکساں ہوں۔ اور صدیق کی ایک بڑی اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر حق اور سچ کو قبول کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہو۔ یہ صدیق ہونے کا اصل مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا انہ کان صدیقا نبیا، وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تیسری خصوصیت جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی، حالانکہ خصوصیات اور ہیں، یہ اپنے حساب سے میں وہ دوسری پہلی تیسری کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ترتیب قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہے، وہ اولو العزمی کی۔ اللہ رب العزت نے اولو العزم پیغمبروں کا نام جہاں لیا ہے، ان ناموں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی لیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا خطاب کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ساری امت مسلمہ کو یہ خطاب کر کے کہا گیا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ جس طریقے سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے اس طریقے سے صبر کیجیے۔ اگرچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے، لیکن پوری امت مسلمہ اس سے مخاطب ہے۔ اچھا، اولو العزمی ہے کیا چیز؟ اولو العزمی کی تعریف جو ہے دوسری جگہ اللہ رب العزت نے خود ان الفاظ میں کی ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی چیز کا آپ ارادہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر مکمل بھروسہ کیجیے، یہ اولو العزمی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو گھر بار کے چھوڑنے کی بات آئے تو بھی توکل کی انتہا پہ ہے، والد کو چھوڑنے کی بات آئے تو بھی توکل کی انتہا پہ ہے، آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ آئے اس وقت بھی توکل کی انتہا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر ایک اور معاملہ ہے کہ جب اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ بسانے کا معاملہ ہو کہ عام انسانوں کے پاؤں میں لرزہ طاری ہو جائے کہ بے آب و گیا چٹیل میدان میں بسانے کا معاملہ ہو، تو وہ بھی توکل علی اللہ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ تین خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان خصوصیات کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً یہ جو توکل کا معاملہ ہے، اس میں ہمارا جو معاملہ ہے، اور خاص طور سے جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں حالات تو اتنے دیگرگوں ہیں اور اتنے پیچیدہ ہیں کہ دن بدن انسان کے ایمان میں تزلزل آنے لگتا ہے۔ کئی بار ایسی باتیں بعض لوگوں کی زبان پہ آتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اس کا متزلزل ہے۔ ہمیں تو پورا یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم نے رب مان لیا ہے تو مان لیا ہے،
چاہے اس کا فیصلہ میری مرضی کے مطابق ہو، چاہے اس کا فیصلہ میری مرضی کے مخالف ہو۔ تمام کوششوں کے بعد اگر نتیجہ ہماری مرضی اور کوششوں کے خلاف نکلا تو بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے جو فیصلہ اس نے کیا وہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس یقین کے بعد دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رضا بقضا، خدا نے جو فیصلہ کر دیا اس پہ رضا، اور دوسری چیز ہے دل کو سکون ملتا ہے کہ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ چوتھی چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے وہ یہ اسلوب دعوت کا اسلوب۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس اسلوب کو 4 مراحل میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حالانکہ ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہی میں گزری، اور انبیاء کرام کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کا لمحہ لمحہ دعوت کی طرف ہوتا ہے، لیکن 4 ایسے مواقع جس کا تذکرہ میں قرآن سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہر موقع سے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا ایک اچھوتا اسلوب اختیار کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ نمرود سے ہوتا ہے تو اس وقت جو مباحثہ ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے بیان فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی ومیت۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم اس کی طرف نہیں دیکھتے جو ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا اس کے رب کے تعلق سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اس سے یہ کہا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ نمرود 2 شخص کو لایا اور ایک گنہگار جو مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا اور جو بے گناہ تھا اس کو مار دیا۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ قال ابراہیم ربی الذی قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے یاتی الشمس بالمشرق فاتی بها من المغرب، کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تم مغرب سے نکال دو۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو جو کافر تھا وہ مبہوت ہو گیا۔ تو ایک انداز یہ تھا اسلوب کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جس علاقے میں وہ رہ رہے ہیں، جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی، عراق میں ار کا علاقہ تھا، اس علاقے میں لوگ مختلف چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، تو وہاں کچھ اور انداز اختیار کیا دعوت کا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، ابراہیم علیہ السلام نے جب رات میں دیکھا ستارے کو چمکتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ رب ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے چاند کی بات آئی تو انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا۔ اسی طریقے سے سورج کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ رب ہو سکتا ہے۔ اور تمام چیزوں کے بارے میں بتانے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو جس کے اندر عروج کے بعد زوال آ جائے وہ رب بننے کے لائق نہیں ہے۔ یہ تمہارے جو خدا ہیں، چاہے وہ سورج ہوں، چاند ہوں، ستارے ہوں، ہر ایک میں ایک وقت عروج آتا ہے، پھر زوال آتا ہے۔ جو زائل ہو جائے، جو زوال کا شکار ہو جائے، جو فنا ہو جائے، جو مٹ جائے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا انداز کچھ اور اختیار کیا۔ ایک جگہ اور جب بتوں کے توڑنے کی بات آئی اور بتوں کے توڑنے کے بعد جو مراحل پیش آئے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت کا اسلوب اختیار کیا وہ کچھ اور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، سورہ انبیاء میں ہے تقریباً یا سورہ ابراہیم۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، کہ لوگو اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ نفع نقصان پہنچاتا ہے، یہ تمہاری دیکھ ریکھ کرتا ہے، تو پھر انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو۔ اور لا محالہ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ بت بول نہیں سکتے ہیں، تو انہوں نے اقرار کیا یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب یہ بول نہیں سکتے تھے ان سے مانگتے کیوں؟ یہ تیسرا مرحلہ تھا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت کا اسلوب اختیار کیا۔ چوتھا مرحلہ جو آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے والد کو، بعض لوگ کہتے ہیں وہ آزر والد تھے، بعض لوگ کہتے ہیں چچا تھے، بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جو تاریخی چیز ہے۔ قرآن نے ابتی کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب والد ہوتا ہے، لیکن ابتی چچا کے لیے بھی استعمال ہو جاتا۔ بہرحال یہاں والد اور چچا سے بحث نہیں ہے، ایک وہ شخص جن کی ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں قدر و منزلت تھی، چاہے وہ والد ہو یا چچا ہو، جن کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جو ان کے بڑے تھے، ان سے انہوں نے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا میرے والد محترم، یا اے میرے بزرگوار، آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اور نہ آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کر سکتا؟
آگے بہت لمبی چوڑی بحث آئی ہے، یا ابتی یا ابتی یا ابتی کر کے کئی بار ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خطاب کیا۔ آخر میں انہوں نے یہ کہا، ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے آزر نے کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے منحرف ہو رہے ہو؟ کیا تم میرے معبودوں کو نہیں مانتے ہو؟ کیا تم میرے معبودوں سے اعراض کرتے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تم اس حرکت سے باز نہیں آتے ہو تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دیں گے، اور مجھے چھوڑ ہی دو کچھ دیر کے لیے۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلامتی ہو آپ کے لیے، ہم آپ کے لیے خدا کے دربار میں استغفار کریں گے، وہ ہمارے اوپر بہت رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھنے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بزرگوار سے، چاہے وہ والد ہو یا چچا ہو، دعوت کا جو اسلوب اختیار کیا، بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھے انداز میں اسلوب اختیار کیا، اور انکار کرنے پہ وہ جھنجھلائے نہیں اور کسی ری ایکشن کے شکار نہیں ہوئے، انہیں ڈانٹا ڈپٹا نہیں، بلکہ انہوں نے کہا، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ آپ ہی سکھی رہیں، ہم آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کریں گے۔ اگرچہ بعد میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، جھڑکا نہیں۔ اب ہمیں دیکھنا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے مراحل آتے ہوں گے جو دعوت کا اگر کام کر رہے ہیں جو لوگ، ان کے لیے بھی، اور جو لوگ دعوت کا کام دوسرے پیٹرن سے کر رہے ہیں، اصلاح بین المسلمین کر رہے ہیں، مسلمانوں کے درمیان اگر اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایسے مراحل آتے ہوں گے کہ انکار کے ساتھ ساتھ چند ایسی باتیں سننے کو ملتی ہوگی جو دل کو تکلیف پہنچانے والی ہوں گی۔ تو اس وقت آدمی کو یہ کہنا چاہیے، سلام علیک، کہ آپ سکھی رہیں۔ اس کے بعد راستہ اپنا لینا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے، جتنی کوشش ہو سکے، کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قیام توحید میں گزری۔ یہ 4 مراحل دعوت کے تھے۔ 5ویں خوبی جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے وہ یہ ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ پورے قرآن میں صرف ابراہیم علیہ السلام ہی ایک ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ امت ہے۔ امت کا مطلب یہ ایک فرد جو ہے، یہ اپنے میں ایک انجمن تھا، ایک بندہ جو ہے قوم کے برابر کام کرنے والا تھا۔ پوری قوم جو ایک کام کر سکتی ہے، تنہا کام کرنے والا انسان تھا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اندر اتنی خوبی ہوتی ہے کہ ایک انسان کئی لوگوں کے کام کر جاتا ہے، ایک انسان کئی 100 لوگوں کے کام کر جاتا ہے، ایک انسان 50 لوگوں کے کام کے برابر ہوتا ہے، اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو ان کا بوجھ ان کے لیے اپنا بھاری ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب ہے، بعض لوگوں نے حضرت عمر کی طرف منسوب کیا ہے کہ انہوں نے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا، رجل بألف رجل، کہ یہ شخص جو ہے 1000 شخص کے برابر ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں اس پہلو سے، تو ابراہیم علیہ السلام ایک شخص، ایک انجمن کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کام کیا اس سے پوری امت، ایک امت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کو دیکھیں، تنہا کام کیا، ساری امت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ حضرت اسود کی تنصیب کو دیکھیں، ساری امت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مقام ابراہیم کو دیکھیں، ان کے نام سے یہ ابھی تک موسوم ہے۔ صفا اور مروہ کی نشانی کو دیکھیں، انہی کے خاندان سے وہ منسوب ہے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام جس طریقے سے تنہا ایک قوم، ایک ملت اور ایک انجمن کے برابر تھے، تو انہوں نے جو کام کیا اس سے بھی ایک انجمن، ایک قوم فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے، ہم بھی زندگی میں کچھ ایسا کریں، کچھ ایسا جیے، کچھ اس طریقے سے جیے کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ اس طریقے سے رہیں کہ ایک فرد ہونے کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کے کام کر جائیں، تاکہ دنیا سے جاتے وقت لوگ یہ کہیں کہ ایک شخص نہیں بلکہ ایک انجمن گیا۔ تجھے اپنے غم سے مطلب، مجھے غم ہے دوسروں کا،
تیرے سامنے نشیمن میرے سامنے چمن ہے. تو یہ خوبی ہونی چاہیے کہ ہمیں پوری ملت کا درد ہونا چاہیے اور کام اس طریقے سے کر کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد ایک خلا محسوس ہو کہ ایک انجمن چلا گیا، ایک فرد نہیں گیا. یہ پانچویں خوبی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. چھٹی خوبی جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی خلیلیت کی تھی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. خلیل کہتے کسے ہیں؟ گہرے دوست کو خلیل کہتے ہیں. غور کریں اگر ذرا تو اللہ معبود ہے اور ابراہیم عبد ہے. عبد اور معبود کے درمیان عبدیت کا تعلق ہوتا ہے، بندگی کا معاملہ ہوتا ہے، رضا و تسلیم کی بات ہوتی ہے، خود سپردگی کا معاملہ ہوتا ہے، کہاں عبد اور کہاں معبود. لیکن ابراہیم علیہ السلام خدا کی محبت میں اس مقام تک پہنچے، رضا و تسلیم میں اس جگہ تک پہنچے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروانہ دیا کہ ہم نے تم کو اپنا خلیل بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ خلیل تو نہیں، میں نے شروع ہی میں کہا کہ ابراہیم انبیاء کرام کی کچھ خصوصیات ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. مومنین کے لیے اللہ رب العزت نے ولی ہونے کا موقع عنایت کیا ہے، تو خلیل نہیں تو کم سے کم ولی اللہ تو بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کوشش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے. کسی کا بہت اچھا جملہ ہے کہ توفیق با انداز ہمت ہے ازل سے، یعنی ابتدائے آفرینش سے اللہ رب العزت کسی انسان کو اتنی ہی توفیق دیتا ہے جتنی وہ ہمت کرتا ہے. تو کم سے کم کوشش تو کریں. ہمارے استاذ محترم کہا کرتے تھے کہ کوشش کرو کہ علی ہو جائیں، علی نہیں تو ولی تو ضرور ہو جاؤ گے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ سے قریب ہو جائے. یہ پانچویں خصوصیت، یہ چھٹی خصوصیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ ابراہیم الذی وفا، اور وہ ابراہیم، اور اسے یاد کرو اس ابراہیم کو جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. وفاداری کیسی وفاداری؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کی، شرک میں ذرہ برابر لوچ کو اختیار نہیں کیا، ساری زندگی توحید کے قیام کے لیے تگ و دو کرتے رہے، اپنے خاندان کے ساتھ وفاداری کی، اپنے والد کے ساتھ وفاداری کی، اپنے بچوں کے ساتھ وفاداری کی، اپنے قبیلے کے ساتھ وفاداری کی، اور عام انسانوں کے ساتھ وفاداری کی. اور کہا جائے تو آخر میں اپنے منصب نبوت و رسالت کے ساتھ وفاداری کرنے کا حق ادا کر دیا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام نے وفاداری کا حق ادا کیا. ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس صفت سے ہمیں بھی کچھ چیزیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم بھی جینے کا ڈھنگ اور طریقہ سیکھیں، کس طریقے سے سماج میں، معاشرے میں، خاندان میں جیا جاتا ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی ہم سے کٹ رہا ہے تو ہم جڑنے کی کوشش کریں. جس حدیث میں بتایا گیا کہ جو ہم سے کٹے اس سے ہم جڑنے کی کوشش کریں، ہر ایک کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اور جس دل میں وفا ہو، جفا نہ ہو، مروت ہو، بے مروتی نہ ہو، وہی اصل دل ہے، ورنہ وہ تو پتھر کی سل ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی یعنی وفا والی خوبی کو ہم اپنائیں، جس کی تعریف اللہ رب العزت نے خود ہی کیا ہے کہ وہ ابراہیم الذی وفا. اور یاد کرو ابراہیم کو جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. یہ ساتویں خوبی تھی. آٹھویں خوبی ابراہیم علیہ السلام کی ہے شاکرا لانعمہ، کہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے. اور یہ خوبی جو ہے ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم نے شکر کیا تو اور مزید ہم تم کو دیں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو گویا کہ شکر گزاری یہ ایک مومن کی خوبی ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی یہ بھی بتائی گئی ہے، شاکرا لانعمہ. ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، قانتا للہ حنیفا. حنیف کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک سے کٹ کر کے خدا کا ہو جائے. اور غور کریں کہ اگر ہمارے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے، ہر معاملے میں ہم خدا کی طرف جھکنے لگے، تو ہمارے دل میں بھی سکون رہے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے
کہ جو کچھ بھی مانگنا ہو خدا سے مانگے۔ تو اگر ہمارا یہ معاملہ ہو جائے کہ ہم ہر معاملے میں خدا کی طرف جھک جائیں، خدا کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو خوبی تھی حنیفہ، ہر ایک سے کٹ کر کے خدا کا ہونے کی، اس کو ہم اپنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک خوبی ابراہیم علیہ السلام کی اور تھی، مہمان نواز تھے۔ مہمان نوازی بھی بڑی خوبی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں چند فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا نہیں کہ فرشتے ہیں کہ انسان ہیں۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، لیکن انسانی شکل میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ یہ انسان ہے، پہچانے نہیں کہ فرشتے ہیں، تو فوراً ایک بچڑا بھون کر کے لائے اور پیش کیا۔ اور جب انہوں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا کھانے کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کو شبہ ہوا کہ آخر کھا کیوں نہیں رہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا فجاء بعجل حنیذ، ایک مکمل بچڑا بھون کر کے لے آیا ہو۔ تو گویا کہ یہ مہمان نوازی کی خوبی بھی مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا ان ابراہیم لحلیم اوہ منیب، کہ ابراہیم علیہ السلام بہت بردبار تھے، بہت زیادہ آہو بکا کرنے والے تھے، خدا کی طرف بہت زیادہ رجوع ہونے والے تھے۔ اور یہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ ہم بردبار ہوں، برداشت کرنے والے ہوں، قوت برداشت زیادہ سے زیادہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حلیم پہ اور حلم پہ ایک بار گفتگو بہت تفصیل سے ہو چکی ہے، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے نسل کے لیے، اپنی نسل کے لیے سوچنے والے تھے۔ اور یہ لاسٹ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ کم سے کم کچھ تو میسج ہمارے دلوں میں رہ جائے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان اور کامیاب انسان وہی کہا جا سکتا ہے جو اپنی زندگی میں جن چیزوں کے لیے وہ کوشش کیا، اپنی زندگی میں جن چیزوں کے لیے وہ کوشش کیا، اپنے آئندہ آنے والی نسل کو اس چیز کے لیے تیار کر دے، یہ وہ کامیاب انسان ہے۔ اس لیے کہ جس چیز کے لیے وہ کوشش کیا وہ اچھا سمجھ رہا ہوگا تبھی تو کوشش کیا، اور جب اچھا سمجھ رہا ہے تو اپنے بعد والی نسل کو بھی اس راستے پر لگانا اچھائی ہے۔ اور اگر اس کام کو اچھا نہیں سمجھتا رہا اس کے بعد اس کے لیے کوشش کرتا ہے، احمق ہے وہ۔ تو ایک انسان اسی وقت کامیاب انسان مانا جا سکتا ہے جب وہ جس کام کے لیے ساری زندگی اپنے وقت کو لگایا، اپنی دولت کو لگایا، اپنے ذہن کو لگایا، اس کام پہ اپنے آئندہ آنے والی نسل کو لگا کر کے جائے۔ اور انبیاء کرام کی خصوصیت تھی۔ یعقوب علیہ السلام بھی اپنے آخری وقت میں کہا تھا ماذا تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، اپنے بیٹوں سے کہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اپنے بارے میں کہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بعد کے نسل کے ایمان کی بہت فکر تھی، اور میں نے یہ بعد میں اس لیے رکھا کہ ہمیں بھی اس دور میں ابھی سخت ضرورت ہے اپنے آئندہ نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی۔ ابھی جو وقت آنے والا ہے وہ وقت ابھی کے وقت سے زیادہ خطرناک ہونے والا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تاریکیاں ایسی ہوں گی کہ تاریکی کے بعد تاریکی ہوں گی، حالات بہت دگرگوں ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ایمان سے بھٹکتا ہے اور اس میں ہماری کوتاہی شامل ہے تو ہم خدا کے دربار میں گرفت نہیں بچ سکتے۔ اس لیے اپنے بعد والے نسل کی ایمان کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ ہم نے اپنی نسل کو، اپنی ذریت کو، اپنے بچوں کو تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، ایسا محترم گھر جس گھر کے آس پاس میں گھاس پھوس بھی نہیں اگ رہا، پانی کا قطرہ بھی نہیں، وہاں پر میں نے بسایا ہے۔ عقل اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی جگہ بسایا جائے جہاں کھانے پینے کے انتظامات نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اس لیے نہیں بسایا ہے کہ وہ بھوکے رہیں کہ کھائیں، مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ تو یہ اخیر خوبی جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جب بھی ہم رہائش اختیار کریں تو ہم غور کر لیں کہ یہاں پر ہمارے آئندہ نسل کے لیے کیا انتظامات ہیں، مکتب اور مساجد کا انتظام ہے یا نہیں۔ آج کل معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اس میں طویل گفتگو میں ہم نہیں جائیں گے، بس یہ آخری خوبی اس کو میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ ہم نے تو اپنے بچوں کو یہاں پر اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔
تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی جو چند صفات بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، اس میں سے جہاں تک ممکن ہو سکے ہمارے لیے اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بصراحت یہ اعلان کر دیا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ۔ تو اور ایک جگہ کا سماکم المسلمین، مسلم نام جو ہے انہی کا دیا ہوا ہے، اور یہ جو دین اسلام ہے انہی کا لایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔